عثمان خیل عثمان بابا کی اولاد ہے۔ محمود غزنوی کے ہمراہ 997 کے لگ بھگ آئے تھے۔ عثمان خیل قبیلہ باجوڑ، مومند ایجنسی، ملاکنڈ، خیبر، ورکزئی ایجنسی اور بلوچستان جوب میں 18 گاؤں آباد ہے اور سوابی چارسدہ تحصیل تنگی مردان کے اضلاع تخبائی، شیرگڑھ اور کاٹلنگ میں بھی آباد ہے۔ عثمان بابا کے بڑے بیٹے ماندل کے اولاد ہے۔ کہا جاتا ہے کہ احمد شاہ ابدالی کے ہمراہ ملک زمروز خان فوجی دستے کے ایک کمانڈر کے طور پر آئے تھے جو کہ عثمان خیل تھے۔ مختلف جگہوں پر بیان کیا گیا ہے کہ عثمان خیل نے یوسفزئی قوم کی لڑائیوں میں ہر اولی دستے کا کردار ادا کیا تھا۔ ذوحان ٹی وی کی ویڈیوز میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ ناظرین، قرآن کی آیات ہے، اس کا ترجمہ یہ ہے: اور ہم نے تمہاری ذاتی اور قبیلی بنائے تاکہ ایک دوسرے کی پہچان کر سکو۔ ناظرین، عثمان خیل قومی مومنٹ نسلی امتیاز سے بالاتر پاکستانی قومیت پر یقین رکھتی ہے۔ اس تصوری قومیت کے تحت مسلمانان ہند نے متحد ہو کر پاکستان بنایا اور اسی فلسفہ قومیت کے تحت مسلمانان پاکستان ایک مضبوط قوم کی حیثیت سے دنیا پر اپنی شناخت واضح کر سکتی ہے۔ قومیت کے اس تناظر میں عثمان خیل قومی مومنٹ قوم پرستی برائے تفرقہ سے بیزار ہے، جو قومی اتحاد کی کمزوری کی علامت ہے۔ جہاں تک عثمان خیل قومی مومنٹ قومی حیثیت سے اپنا تشخص واضح کرنا چاہتی ہے تو وہ صرف اور صرف ملک کے اندر دیگر قوموں کے ساتھ اپنی برابری اور یکساں حقوق کے حصول کے لیے جمہوری جدوجہد پر یقین رکھتی ہے۔ یہی حقوق سیاسی، معاشی اور معاشرتی ہے جن میں قوم عثمان خیل قومی تشخص کے ساتھ ساتھ برابری کی بنیاد پر دعویدار ہے، جبکہ موجودہ وقت میں قوم عثمان خیل کے صاحب الرائے لوگ اس نتیجہ پر پہنچے ہیں کہ یہی قوم بدقسمتی سے جغرافیائی اور انتظامی لحاظ سے ملک کے مختلف صوبوں میں قیام پذیر ہے اور اسی وجہ سے ان کی قومی وحدت اپنی جملہ حقوق کے تحفظ کے بارے میں پارا پارا ہو چکی ہے، اور قوم عثمان خیل اپنی پوری قومی اور تاریخی اہمیت کے باوجود جغرافیائی لحاظ سے منتشر دکھائی دیتی ہے اور مقامی سطح پر دیگر اقوام کی نظر میں ان کی حیثیت ایک فرقے سے زیادہ تصور نہیں کی جاتی۔ حالانکہ تاریخ سے ثابت ہے کہ عثمان خیل ایک فرقہ نہیں بلکہ ایک قوم ہے اور مغربی تصور قومیت کے لحاظ سے قومیت کی تعریف پر پورا اترتی ہے۔ عثمان خیل قوم دوسری اقوام کی طرح کئی قبیلی شاخوں اور ذیلی شاخوں میں تقسیم ہے، جن میں چند مشہور اور بنیادی شاخیں یہ ہیں: ماندل، اصیل، علیزئی، شموزئی، بٹ، ستاندار اور اس کے علاوہ سینکڑوں ذیلی شاخیں ہیں جو وقت آنے پر شجرہ عثمان خیل میں منظر عام پر آئے گی۔ جیسا کہ ہم نے بتایا کہ عثمان خیل ایک قبیلہ اور فرقہ نہیں بلکہ ایک قوم ہے، ذرا اسی تاریخ کے آئینے میں دیکھتے ہیں۔ دوست محمد خان کاملی مرحوم اپنی کتاب خوشحال خان خٹک جو کہ اردو زبان میں لکھی گئی ہے، اس میں لکھتے ہیں کہ 500 قبل مسیح میں ایک یونانی مورخ ہیروڈائٹس پشتون کے اس سرزمین سے گزرا اور یہاں پختولیس نامی ایک قوم کا ذکر کرتے ہیں جو غالباً اس نے اس کو اپنے لہجے میں ڈالا ہے اور دراصل یہ پختہا، پختون، پختون یا پشتون کی نشاندہی کرتا ہے۔ آگے چل کر ہیروڈائٹس دریائے سندھ کے کنارے آباد 4 اقوام کا ذکر کرتے ہیں جن میں ایپیرٹائی اور اوٹومان کا ذکر کرتے ہیں۔ یہ بھی ہیروڈائٹس کے لہجے کی تبدیلی ہے اور غالباً گمان کیا جاتا ہے کہ ایپیرٹائی افریدی قوم خٹک اور اوٹومان عثمان خیل قوم کی نشاندہی کرتا ہے۔ خان روشن خان یوسفزئی قوم کی سرگزشت میں رقم تراز ہے کہ عثمان خیل قوم پٹھانوں کا ایک مشہور قبیلہ ہے، اور مصنف آگے عثمان خیل قبیلے کی مردانگی اور بہادری بیان کرتے ہیں۔ ایچ میک مہن سابقہ انگریز پولیٹیکل ایجنٹ اور اسسٹنٹ پولیٹیکل ایجنٹ برائے دیر، صفات، چترال، باجوڑ اور ملاکنڈ نے انگریز حکومت کی طرف سے رازدارانہ طور پر عثمان خیل ADG قوم کے علاوہ دیگر اقوام کی تاریخی معلومات ریمسے کو اکٹھا کر کے چھپوایا، جیسے ایک وقت تک ذی غراض میں رکھا، اور یہ اس لیے کہ انگریز حقائق کو جاننا بھی ضروری سمجھا۔ اس رپورٹس کی روشنی میں عثمان خیل قوم ایچ میک مہان کا بنیادی تعلق خراساں کے ADG ریمسے اور علاقہ غورا مورگا سے ہے۔ خراساں صوبہ بلوچستان کے ضلع جوب میں واقع ہے۔ عثمان خیل قوم بسلسلہ تلاش معاش اپنے آبائی علاقے جوب سے نکل پڑے اور شمالی علاقے کی طرف روانہ ہو کر دریائے گومل کے کنارے آباد اپنے عثمان خیل بھائیوں کے ساتھ رہائش پذیر ہوئے۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ان کی آبادی میں بھی اضافہ ہوتا رہا۔
اور دوسری اقوام کی طرح عثمان خیل قوم ملک کے شمالی حصوں کی طرف رواں دواں تھی، یہاں تک کہ اس قوم نے باجوڑ کے جنوبی علاقوں اور کچھ شمالی علاقوں پر اپنا قبضہ جما لیا۔ جو وقت گزرتا گیا یہ قوم باجوڑ کے جنوبی علاقوں سے نکل کر دیر لوئر اور دیر آپر کے کئی علاقوں میں آباد ہوئی، اور اب یہ ان علاقوں کی ایک اکثریتی قوم مانی جاتی ہے، جبکہ اس کے کئی شاخیں ملاکن ایجنسی سے ہوتے ہوئے ضلع مردان اور ضلع چرسدہ کے بیشتر حصوں میں آباد ہے۔ اسی طرح انبار پلانگ غار عثمان خیل قوم کے اکثریتی علاقے ہیں۔ موجودہ وقت میں صوبہ سندھ میں کراچی شہر میں تقریباً کل آبادی کا 8واں حصہ عثمان خیل قوم کا ہے، جبکہ صوبہ بلوچستان میں جوب اور لورائی میں عثمان خیل قوم کی کثیر آبادی بستی ہے۔ اسی طرح صوبہ پنجاب میں خضرو اور اس کے مضافات میں عثمان خیل قوم رہائش پذیر ہے، جبکہ ضلع ہزارہ میں ہری پور کے گردنواہ میں عثمان خیل قوم کا ایک جم غفیر رہتا ہے۔ باجوڑ ایجنسی کے علاوہ کرم ایجنسی اور دریائے گومل کے ساتھ ساتھ یہ قوم رہائش پذیر ہے۔ الغرض عثمان خیل قوم پاکستان کے کونے کونے اور چپے چپے میں رہائش پذیر ہے اور اپنے وطن اور قوم پر اپنا تن من دن قربان کرنے کے لیے تیار رہتی ہے۔ جب 16ویں صدی میں عثمان خیل نے باجوڑ کے جنوبی اور جنوب مشرقی حصہ پر قبضہ جما لیا تو اس وقت وہ ایک آزاد قبیلے کی حیثیت سے آباد ہوئی۔ تاریخ میں کسی قوم نے ان کو زیر اور مطیع نہیں کیا اور نہ کسی کو خراج دیا۔ قوم عثمان خیل کا علاقہ زیادہ تر پہاڑی اور زمین پیداوار کے لحاظ سے غیر ہموار اور پتھریلی ہے۔ دریائے رود کے کنارے کا علاقہ ہموار اور زرخیز ہے، لیکن اس کا انحصار بارش پر ہے۔ باقی علاقہ پہاڑی اور دشوار گزار ہے۔ عثمان خیل کا علاقہ باجوڑ کے جنوب میں دریائے رود سے ہوتے ہوئے دریائے انبار تک پھیلا ہوا ہے، جبکہ جنوب مشرق میں سوات رانیزئی اور سمر رانیزئی تک پھیلا ہوا ہے۔ دوسری طرف ارنگ سے ہوتے ہوئے عثمان خیل قوم دیر لوئر کے مغربی اور جنوبی حصوں میں زیادہ تر علاقوں میں رہائش پذیر ہے، جبکہ ان کے کئی قبیلی ضلع دیر آپر میں آباد ہے۔ ملاکن ایجنسی سے نکل کر ضلع مردان کے اکرام پور، میاں خان، سنگاؤ، کوہی برمول، کاٹلنگ اور بابوزئی شموزئی کے علاقوں پر عثمان خیل قوم پیل کر آباد ہو چکی ہے، اور مجھے بھی فخر ہے کہ میرا تعلق عثمان خیل سے ہے۔ دوستو یہ تھا ہمارا آج کا انفارمیٹیو ویڈیو۔ امید کرتا ہوں ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دے اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کر دے، اور کمنٹس میں بتائیں کہ آپ کا تعلق کون سے قبیلے سے ہے۔